یہ ہم سمجھتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے دجال کسے کہتے ہیں؟ دجال کا مادہ دجل ہے، جس کا معنی ہے شیطانی چالوں سے دوسروں کو دھوکے میں ڈالنا، حقیقت کو چھپانا، جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا ہے۔ چونکہ دجال میں یہ سب عیوب موجود ہیں، لہذا اسے دجال کہا جاتا ہے۔ وہ بات بنائے گا بھی، جھوٹ بھی بولے گا، حقیقت کو چھپائے گا، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج کے دور کا میڈیا بھی جھوٹ بھی بولتا ہے، حقیقت بھی چھپاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی نظر آتی ہیں۔ اصطلاح شریعت میں دجال سے مراد وہ جھوٹا مسیح ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی قرب قیامت یہ ظاہر ہوگا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب دجال کا ظہور ہو جائے، ابھی ہے دجال قید میں ہے، میں اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ اچھی طریقے سے حدیث کی روشنی میں اس کے بارے میں سمجھ سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو دجال یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، اور اس کے بعد وہ خدائی کا جھوٹا دعویٰ بھی کرے گا، لوگوں کو کہے گا معاذ اللہ کہ میں خدا ہوں، لیکن وہ اپنے خدا ہونے کے اعلان سے پہلے کچھ ایسی چیزیں بتائے گا اور ایسی چیزیں کر گزرے گا جسے دیکھ کر بہت کم ایمان والے ایسے ہوں گے جو اس کا انکار کریں گے اور ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، ورنہ اس کی کرشمہ سازیوں کی بنیاد پر اور اس کی شعبدہ بازیوں کی بنیاد پر بہت سارے لوگ اس کو خدا ماننے کے لیے مجبور بھی ہو جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث مبارکہ میں دجال کے ساتھ لفظ مسیح بھی آیا ہے، اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اب بہت ساروں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ مسیح تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، تو یہ مسیح سے کیا مراد ہے؟ تو تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیں۔ واضح رہے کہ دجال کے نام کے ساتھ لفظ مسیح بمعنی اسم مفعول ہے، یعنی ممسوح العین، ایک آنکھ کا کانا، جبکہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا لقب مسیح بمعنی اسم فاعل ہے، یعنی برکت کے لیے چھونے والے اور چھو کر مردوں کو زندہ کرنے والے اور بیماروں کو اچھا کرنے والے، لہذا باہم کوئی تعارض نہیں۔ جو مسیحی دجال کہا گیا وہاں مسیح سے مراد اسم مفعول ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مسیح لگا ہوا ہے یہ اس سے مراد اس میں فاعل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غیب دان نبی کی عظمت پر قربان جائیے کہ یہ فتنہ ظاہر ہوگا قیامت سے پہلے، لیکن خبر دے رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں پہلے خبر دے رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ علم غیب کا انکار کرنے والے بھی اس حدیث مبارکہ کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ پڑھاتے تو بخاری ہیں لیکن بخاری نہیں آتی۔ اب کہتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ غیب کا علم نہیں تھا، اور پھر یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حوالے سے قرب قیامت کے ظاہر ہونے کی پیشن گوئی فرمائی۔ جو رسول صدیوں کے بعد واقع ہونے والی چیزوں کی خبر دیتا ہو،
اس خبر کو غیب کی خبر نہیں کہیں گے تو اور کون سی خبر کہیں گے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے جتنا علم عطا فرمایا ہے اس علم کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو باخبر کرتے ہیں۔ حضور کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور اللہ کے پاس جو علم ہے وہ اس کا ذاتی علم ہے۔ اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا حلیہ بتایا، اس کا فیس بتایا، وہ کیسا ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک نوجوان کافر مرد ہے، پست قد ناٹا ہوگا، عظیم الجثہ بہت موٹا، سرخ رنگت لال رنگ والا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے بال گھنگرولے ہوں گے۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مقام پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یخفی علیکم ان اللہ لیس وان المسیح الدجال اعور العین الیمنی کانہ عینہ عنبۃ طافیہ۔ اللہ تعالیٰ تم سے چھپا ہوا نہیں اور اللہ عز و جل کانا نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اللہ عز و جل کانا نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا دجال ہوگا وہ کانا ہوگا، تو میرا مولا تو وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک۔ اور میں یہاں ایک بڑی پتے کی بات بتا دوں، عمومی طور پر چونکہ علماء بھی موجود ہیں، طلباء بھی موجود ہیں، یہ ان کے لیے بڑی عظیم انشاءاللہ العظیم بات ہوگی۔ بخاری شریف کی آخری حدیث سبحان اللہ و بحمدہ، ٹھیک ہے نا؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ پاک ہے، پاک ہے اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی پاکی ہم بیان کرتے ہیں تو وہ تو ہے ہی پاک، تو پھر پاکی بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا اس کی پاکی اتنی بیان کرو کہ اس کی پاکی بیان کرتے کرتے تم خود بھی پاک ہو جاؤ۔ تو میرا مولا سبحان کی معنی ہوتا ہے ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر نقص سے پاک۔ اسی لیے جب پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ شروع فرمایا تو اسی سے شروع فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو۔ یہ سبحان سے ذکر شروع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ جس رسول کے سفر معراج کے بارے میں تم تعجب کرتے ہو تو تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو لے گیا وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کانا نہیں اور مسیح دجال دائنی آنکھ سے کانا ہے، اور اس کی آنکھ گویا ابھرے ہوئے انگور کی مانند ہے۔ انگور جس طریقے سے ابھرا ہوا رہتا ہے اس کی آنکھ بھی اسی طریقے سے ابھری ہوئی رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، دجال کے حیرت انگیز کرشمے دیکھ کر اسے خدا نہ سمجھ لینا، اس کے بندہ ہونے کی دلیل اس کی اپنی کانی آنکھ ہے، وہ خدا نہیں ہے بندہ ہے۔ اس کی دلیل یہ کہ اس کی ایک آنکھ کانی ہے،
اور وہ اپنے آپ کو شفا نہ دے سکے گا. دجال کی دائنی آنکھ کانی ہوگی اور اوپر انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی. جو ہر شخص کو نظر آئے گی وہ اپنے اس عیب کو دور نہ کر سکے گا. جو اپنے عیب دور نہ کر سکے اور عیب والا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہر